مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بنانا چاہتے ہیں، چند لوگ بنائیں، لیکن اس کو غیر شرعی سمجھے، اس کو گناہ سمجھے، اس کو خلاف رسول سمجھے، اس کو خلاف دین سمجھے، اس کو خلاف شریعت سمجھے، اس کو خلاف اسلام سمجھے، پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح کہ نون لیگ کی طرف سے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی کوششیں جاری ہیں اور ہر طرح کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اسلامی ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اس پر علامہ ہشام لاہی ظہیر نے کیا کہا، ذرا ان کی گفتگو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، الیکشن گزر گیا، معاشرے میں سیاسی انتشار، سیاسی افراتفری اس وقت اپنے عروج پہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ سیاسی وابستگی کیا چیز ہے۔ سیاسی وابستگی ہماری نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ بزرگ اور بڑے بڑے عقل اور شعور رکھنے والے بھی سیاسی وابستگی میں ایسے مستغرق ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں سیاسی وابستگی کی وجہ سے دین اور اسلام کو بدل دیا جائے، اور دین اور اسلام میں سے کچھ گنجائشیں نکالی جائیں، جو پورے کا پورا خطبہ پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ بڑے بندوں کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر لی جائے، کوئی نہ کوئی لکونہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سیف پیسیج دینا چاہیے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میری بھی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، میں بھی کسی کو اچھا سمجھ سکتا ہوں، میرے نظر میں بھی کوئی سیاسی لیڈر کسی دوسرے سیاسی لیڈر سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اسلام کے قوانین عدل اور انصاف کے ساتھ بغیر تعصب کے عوام کے سامنے پہنچا دوں، بس یہ میری ذمہ داری ہے، اگرچہ میری وابستگی کسی کے ساتھ بھی۔ اور ہشام لاہی ظہیر یا کسی مولوی یا مفتی کا قول دین نہیں ہے، دین اور شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے۔ کل مجھ سے سوال ہوا کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، جو ہم اعتراضات پی ٹی آئی پہ کیا کرتے تھے، آج وہی اعتراضات مسلم لیگ نون کے اوپر بھی ہو رہے ہیں۔ عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ میں کہا میرا فتوے کی کیا اہمیت ہے، میری اسلام میں کیا ویلیو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ مولوی کا جملہ ہے؟ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، یہ رسول اللہ کا جملہ ہے کہ کسی مولوی کا جملہ ہے؟ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا اقتدار اور اپنے امور دنیا کو اور اپنی انتظامات کو عورت کے سپرد کر دے۔ کہنے لگے علامہ صاحب وہ جو مسئلہ جی حضرت عائشہ کا جنگ جمل کا، سبحان اللہ، آپ حیران رہ جائیں گے، امام بخاری نے جو باب بند ہے اور امام بخاری جو ابو بکرہ سے حدیث لے کے آئے ہیں نا، دیکھیں اس اشکال کا جواب بھی 1400 سال پہلے رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے۔ ابو بکرہ کہتے ہیں بعض صحابہ کا یہ استدلال تھا امی عائشہ کا ساتھ نہ دینے کا۔ ابو بکرہ کہتے ہیں مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچایا اور میں امی عائشہ کے لشکر میں شامل نہ ہوا، حالانکہ امی عائشہ اگر غور کیا جائے تو اس لشکر کی سپہ سالار اور چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھی، اس لشکر میں شریک تھی۔ اصل سپہ سالاری تو آپ کو پتا سیدنا امیر معاویہ، طلحہ اور زبیر کے پاس تھی، اور عورتوں کا جنگ میں شامل ہونا جائز ہے۔ اچھا یہ بات بھی عجیب ہے، عورت حکمران نہیں بن سکتی، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، الرجال قوامون کی آیت، اور یہ جو آیت ہے نا کہ ہم نے کوئی بھی نبوت کا منصب مردوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اس کی تفسیر پڑھ لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو حکمران نہیں بنایا جائے گا۔ عورتیں جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں لیکن چیف یا سپہ سالار نہیں بن سکتی۔ پھر بھی بعض صحابہ نے استدلال کیا تھا کہ امی عائشہ کے ساتھ ہم اس لیے نہیں تھے نکلے کیونکہ وہ بھی آگے تھی، ان کے پاس بھی اتھارٹی تھی اور وہ بھی کمان کاری تھی، اس لیے۔ اور پھر حضرت عائشہ کے لشکر کو جو شکست ہوئی، صحابہ نے یہ استدلال پیش کیا تھا 1400 سال قبل، بعض صحابہ کا یہ استدلال تھا، لیکن حقیقت میں امی عائشہ اس لشکر کی سربراہ بھی نہیں تھی، لیکن استدلال یہ صحابہ نے تب بھی پیش کر دیا تھا کہ امی عائشہ کے لشکر کو اس حدیث کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ سوال اعتراض کیا گیا، پھر دوسرا یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ سیاسی لیڈر کیا چیز ہوتا ہے، سیاسی لیڈر کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، انسان اس کے لیے کیسی کیسی اور کہاں کہاں سے گنجائش۔ یہ ماشاءاللہ جو نوجوان بالکل دین سے دور ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل آ جاتے ہیں۔ اللہ ان کا ذوق اور شوق بڑھائے اور حقیقی طور پہ یہ دین میں محنت کریں
تو بڑی فقہی بحثوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. کیوں؟ میں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ عام نوجوان جو دیندار نہیں ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں. ایک امی عائشہ والی دلیل، دوسری ایک بندے نے دلیل دی علامہ صاحب ملکہ سبا ملکہ سبا بھی تو حکمران تھی. ملکہ سبا مسلمانوں کی حکمران تھی. حضرت سلمان نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا، جنگ لڑی تھی، اور جنگ کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو حاکم ماننا تھا. یار لوگوں کے استدلال بھی عجیب ہوتے. ملکہ سبا کا جی استدلال کیا گیا. یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری ذاتی وابستگیاں یا آپ میں سے کسی کی ذاتی وابستگیاں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو کیا اس پارٹی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دین کو بدل دیا جائے گا؟ شریعت کو بدل دیا جائے گا؟ قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو. مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بنانا چاہتے ہیں، چند لوگ بنائیں، لیکن اس کو غیر شرعی سمجھیں، اس کو گناہ سمجھیں، اس کو خلاف رسول سمجھیں، اس کو خلاف دین سمجھیں، اس کو خلاف شریعت سمجھیں، اس کو خلاف اسلام سمجھیں، پھر جو مرضی کرتے رہیں. اگر آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا. اللہ کی قسم محدثین نے، مفسرین نے عظیم جملے لکھے ہیں. ہمیشہ توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے. جو موسیقی کو گناہ سمجھے ہی گیا ہی نہیں توبہ کرے گا؟ جو زنا کو، ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں توبہ کرے گا؟ جو شراب کو حلال سمجھے گا توبہ کرے گا؟ جو ریشم کو حلال سمجھے گا توبہ کرے گا؟ توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا. صرف وہ توبہ کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ شاملہ ظہیر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، اور یہ صرف ان کا کہنا نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قومیں اپنے درمیان جو حاکم ہے عورت کو بناتی ہیں وہ قومیں فلاح نہیں پاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں کامیاب بھی نہیں ہوتی، وہ قومیں تباہی کی طرف جاتی ہیں. تو بیسیکلی ابھی مریم نواز کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ناظرین ابھی مولانا فضل الرحمان کی بات بھی کر لی جائے تو مولانا فضل الرحمان کو ویسے بہت اسلام یاد آتا ہے، بڑی اسلامی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مریم نواز کی بات آتی ہے اور جب اقتدار پر مسلط ہونا ہوتا ہے تب مریم نواز کی حکمرانی اور حاکمیت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح بے نظیر بھٹو کے دور میں جب بے نظیر بھٹو لفٹ نہیں کرواتی تھی مولانا صاحب کو، تو تب مولانا صاحب کہتے تھے کہ بے نظیر کی حکمرانی حرام ہے. لیکن جب اسی بے نظیر صاحبہ نے ان کو اپنے ساتھ اتحاد میں ملایا تو مولانا فضل الرحمان نے پھر یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اب یہ ٹھیک ہے. دوسری طرف ناظرین مریم نواز کی بات کی جائے، یہ تو علامہ شام صاحب نے پوری وضاحت کر دی کہ کیوں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتی، اور اگر بنے گی تو جو قوم کا حال ہوتا ہے اس پر انہوں نے اسلام کی روح سے سارا بیان کیا. لیکن ناظرین اگر مریم نواز کا اسلام سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے، سیاسی معاملات میں نااہل اور ایکسپیرینس بالکل بھی نہیں، اور کسی بھی طرح کی اس میں قابلیت بالکل نہیں ہے. صرف ایک ہی قابلیت ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. نواز شریف صاحب اس ملک پر 30-40 سال سے مسلط رہے، لہٰذا اب ان کی بیٹی بھی مسلط رہیں گی. یہ بادشاہی نظام میں ہوتا تھا، ایک بادشاہ ہوتا تھا وہ مسلط رہتا تھا، اور جب وہ مر جاتا تھا تو اس کی اولاد جو کہتی تھی وہ کہتی تھی کہ ہم اس تخت کے وارث ہیں اور یہ ہمارا حق ہے. لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، جمہوریت کے لیے بات تو کی جاتی ہے، جمہوریت بھی ہے بظاہر اور آئین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پر بھی بہت سے بادشاہ اور شہنشاہ جو خود کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ملک اور اس ملک کی قوم ہماری غلام ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں ہمارے مرنے کے بعد وہ اس ملک پر حکمرانی کریں گے. اس ملک پر اور کسی کا کوئی اختیار یا حق نہیں ہے. اگر اسلام کی نظر سے دیکھیں پھر بھی مریم نواز بالکل نااہل ہیں، اور اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو مریم نواز بالکل نااہل ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں.